السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے حبس محبت، جس کو لکھا ہے عظمیٰ شاہین نے، اور اس کی قسط نمبر ہے 4۔ پوری لڑکی نہیں ہے، وہ ارحم سے بہت محبت کرتی ہے۔ ہاں، ارحم اسے معاف کر دے گا۔ اس نے کمرے میں چلتے چلتے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا۔ ارحم کو کال لگائی تھی، بیل جا رہی تھی۔ تیسری بیل پر کال ریسیو ہوئی تھی، اس کی ہتھیلی تر ہو گئی۔ ہیلو ارحم، وہ مشکل بولی تھی، آنسو اتر آئے تھے آنکھوں میں۔ جی؟ ارحم نے پوچھا تھا۔ یہ لہجہ ارحم کا نہیں، کسی اجنبی کا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے جانے ارحم کہا کرتا تھا۔ کال ریسیو ہوتے ہی اسے ستاتا رہتا، اسے زج کرتا۔ بعض اوقات ہم اپنے محبوب کی باتوں اور تانوں سے نہیں، اس کی بے رخی اجنبیت سے مر جاتے ہیں۔ کتنا عجیب لگتا ہے، عادت سے ہٹ کر، محبت سے ہٹ کر اپنے محبوب کی اجنبیت کو سہنا۔ اس کی جگہ وہ اسے برا بھلا کہتا تو وہ اس کے آگے رو لیتی، معافی مانگ لیتی، اب جی کا کیا جواب دیتی؟ اور جی بھی ایسا کہ دل کٹ جائے، انسان کا جیسے کہہ رہا ہو، ہاں کہو، ابھی بھی کچھ رہتا، ابھی اور دکھ دینا ہے کیا مجھے؟ پھر کیا؟ محبت اور اس کے قیدی۔ حبس محبت کے پروانے نے ایک دوسرے کے گرد منڈلاتے رہے تو خوش ہیں، انہیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ کوئی ان کے حصار میں آ جائے تو یہ حصار ٹوٹے یہ نہ ٹوٹے، کمزور ضرور ہو جاتا ہے۔ عائشہ نے کال کاٹ دی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ارحم کو ٹوٹا بکھرا دیکھتی، اور وہ بھی اپنی وجہ سے۔ صنف نازک اپنی محبوب کو اداس اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور اگر یہ تکلیف اداسی اس کی اپنی وجہ سے ہو تو وہ اور اس کا دل نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی، ٹیکسٹ ٹائپ کرنے لگی۔ ارحم ایک بار مجھ سے مل لیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز۔ اس کے آنسو اسکرین پر گرے اسے دھندلا رہے تھے۔ وہ آستین سے اسکرین صاف کیے لکھنے لگی، ارحم رپلائی پلیز۔ ارحم ہمیشہ اسے سیکنڈ میں رپلائی کیا کرتا تھا، اور آج اسے کہنا پڑا تھا، اس بت کو ہلانا پڑا تھا، تب اس کا جواب آیا تھا، کل ملتے ہیں عائشہ۔ عائشہ اس کے منہ سے اپنا پورا نام سن کر سن ہی رہ گئی، اور عائشہ نے وقت کن کانٹوں پر گزار کر چلا تھا یہ بھی وہی جانتی تھی۔ یا اللہ، پہلی بار ان کی رات میں بات نہیں ہوئی تھی، وہ ساری رات سو نہیں پائی۔ یہ تو ابھی شروعات تھی۔ ارحم 5:55 پر آیا تھا اور لاؤنج میں بیٹھا امی سے باتیں کر رہا تھا، اور اوپر سے اسے دیکھتی رہی، دل سیراب کرتی رہی، جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ یہ کیسا خیال آیا تھا؟ استغفر اللہ، اس نے جھٹکا تھا۔ وہ نیچے آئی، بیٹھی نہیں۔ ارحم، امی، ارحم کو یہ پینٹنگز دکھانی ہے، ان کو اوپر لے جا رہی۔ وہ منہ پر زبردستی کی مسکراہٹ لائے کہنے لگی۔ امی نے سر ہلا دیا، وہ کچن میں چلی گئیں۔ عائشہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی، اس نے کترائی نظروں سے ارحم کو دیکھنا تھا کہ کتنا نڈھال رکھ رہا تھا وہ۔ یونی میں انسلٹ ہونا کوئی عام بات تھی، اور وہ بھی ہونے والی بیوی کے بارے میں اتنا گھٹیا تانا، منگیتر بھی، اور وہ جو محبوب دل کے قریب۔ وہ اٹھ کر عائشہ کے کمرے کی جانب جانے لگا۔ عائشہ نے مرے مرے قدموں سے اس کی تقلید کی تھی۔ باہر شام ابھی تازہ تھی۔ ارحم کمرے میں جانے کی بجائے چھت پر چلا گیا، وہ اس کے پیچھے اوپر آ گئی۔ وہ دیوار پر بات جمائے دور کہیں گرتے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ عائشہ پیچھے کھڑی بے دردی سے حسب عادت نچلا ہونٹ کاٹنے لگی، ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے بات شروع کرے۔ ہمت مشتبہ کر کے وہ ارحم کے برابر کھڑی ہو گئی۔ جاتی دھوپ کی کرنیں ارحم کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، وہ آنکھیں چندھائے دیکھنے میں مصروف تھا۔ ارحم، اس نے تھوک نگل کر اسے پکارا تھا اور گلٹی سی فیل ہو رہی تھی۔ ارحم نے آئی برو اٹھا کر استفسار کیا۔ آئی ایم سوری ارحم، مجھے معاف کر دیں۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے اور منہ سے معافی کے علاوہ کچھ نکلا ہی نہیں۔ ادھر آؤ، سرگوشی نما لہجہ۔ وہ سر جھکائے آئی۔ تم جانتی ہو عائشہ آذر نے پوری یونی میں تمہیں ہی کیوں ٹارگٹ کیا؟ وہ رکا۔ عائشہ ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور نفی میں سر ہلایا۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ کیونکہ پوری یونی میں یا میرے خیال سے آشو اس پورے شہر میں ایسی لڑکی نہیں ہوگی جس کی اپنے پیار، اپنی محبت اور منگیتر کے علاوہ کسی سے دوستی نہ ہوئی ہو۔ لڑکیاں انوالو محبت کرتی ہیں کسی ایک سے تو کوئی ان کا خفیہ دوست بھی ہوتا ہے، کہیں کسی سے چیٹ بھی کر لیتی ہیں، ہاں کر دیتی ہیں، ہنس دیتی ہیں، بات کر لیتی ہیں، مگر تم آشو، تم سب سے مختلف ہو۔ تم نے ہمیشہ مجھ پر انحصار کیا، میری رہی ہمیشہ۔ اور جانتی ہو آذر اور میری پہلی لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ اسے جو لڑکی چھوڑ کے گئی تھی وہ اسے محبت کی دعوے دار تھی، اور اس کے مراسم جسے تم دوستی کہہ لو وہ کسی اور کے ساتھ تھے۔ آذر نے اس لڑکی کو نقصان پہنچایا، میں نے کچھ لڑکوں نے اسے باز رکھنا چاہا تو اس نے دست درازی کی اور ہم لوگوں کے ساتھ۔ تب میں نے اسے کہا تھا کہ اس دنیا میں ایسی وفا ناپید ہے، اب جیسی وہ چاہتا ہے وہ متنفر ہے۔ اب
आशु शर्मिंदगी से लाल हो चुकी थी। वो तवक्कुफ करने के बाद फिर से गोया हुआ, नरम दिली अच्छी बात है मगर अपनों के लिए। हम भी गलत हैं, मंगेतर हैं मगर एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, बात करते हैं, मिलते हैं। हमारी मोहब्बत एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। आयशा की आंखों से सेल रवां हो गया। मैं इतना तंग नजर नहीं हूँ जो छोटी सी बात पे तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं या तुम्हें दुख दूं या तुम्हारा साथ ना दूं, तुम्हें समझने की कोशिश ना करूं। अरहम ने आयशा के आंसू साफ किए। वो सर उठाए इसे देखने लगी जो बहुत ऊपर लग रहा था, शायद इसकी पहुंच से भी दूर। तुम जानती हो आजकल मोहब्बतें एक दूसरे से बेजार क्यों हैं? लोग अपने महबूब से नफरत होने के दावेदार करते नजर आते हैं। लड़कियां कहती हैं लड़के बेवफा हैं, लड़के कहते हैं साथ छोड़ती हैं, हर कोई रोता नजर आता है। वो लम्हे भर को खामोश हुआ। मोहब्बत रातों को जागना नहीं सिखाती आशु, मोहब्बत रुलाती भी नहीं है। तुम्हें याद है इस सब किस्से में पहले मैं कितना खुश था? हम कितने खुश थे, जिंदगी से भरपूर। और फिर जैसे इस मोहब्बत में मामूली सा शिर्क दाखिल होता है, ये मोहब्बत अपना रास्ता बदल लेती है। शिर्क चाहे किसी भी शक्ल में हो, या तावीलों से नज़रों से बदलता नहीं है। शिर्क अपनी असली हालत में ही रहता है, जितना मर्जी नजरें चुरा लो, और ये अपनी ढिठाई से कायम रहता है। मैं जान गया हूँ जो मोहब्बत अपनी मोहब्बत से खुश नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं शिर्क में मुब्तला होंगे। मर्दों को कुछ नहीं चाहिए होता, सच्ची वफा के अलावा बहुत काने हैं। हम बज़ाहिर ये बहुत मामूली बात है, मगर ये दरअसल बहुत बड़ी बात है आशु। ये शिर्क एक नासूर है जो मोहब्बत जैसे खूबसूरत जज्बे को खा जाता है, इसे गंदा कर देता है, गाली बना देता है। अच्छी और पाकीज़ा मोहब्बत भी मामूली से शिर्क की नज़र होकर तबाह हो जाती है। ये मामूली नहीं है, उसे समझा रहा था, बता रहा था। आयशा ये सब किसी और पैराए में सोचने लगी। इसकी जगह कोई और भी होती तो उसे ये सब ताना लगता, और बेगुनाह होते हुए किरदार पर ताना कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती। मोहब्बत के बगैर रह लेती है बिनते हवा। इसे इज्जत अपनी आन और गुरूर के बिना जीने नहीं आता, वो पल पल मरती है। इसने आयशा के आंसू चुने। आयशा का दिमाग किसी और सिम में था। अरहम इसे अपना समझ के शेयर किया था। वो समझी वो उसे ताना, वो बिलाशुबा गलत समझ रही थी। इसने अरहम से पूछा नहीं कि इसकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई थी, बच्ची कुचियाना इसने कुर्बान नहीं करनी थी। इसने लम्हों में फैसला किया, मोहब्बत या पिंदार? पिंदार पिंदार जवाब आया था। 1 माह बाद उनकी शादी थी, 29 दिन बाकी थे, और आयशा सिकंदर ने इस लम्हे अपनी जिंदगी की सबसे भयानक गलती की थी, जिसका अंदाजा इसे बाद में होना था। अरहम मुझे छोड़ दें, वो अपने आंसू साफ करती थी, और एक फैसला कुन अंदाज दिल गुर्दा के काम ये अल्फाज अदा करने थे। हाँ आयशा ने अल्फाज से कह डाले। ये सोचे बगैर कि अरहम के दिल पर क्या गुजरगी, वो काजी बन गई। बस अपनी सुनाने वाली जालिम काजी जालिम मुंसिफ अरहम की आंखें फट गई थी। यू शट अप, तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह की बकवास करने की? वो इस पर चिल्लाया। इसकी रगे तनगी और मुठ्ठियां भींच के इसने जब्त का आला मुजाहिरा किया था। दिल किया था सामने खड़ी आशु को मार डाले और खुद भी मर जाए। ऐसा तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। चुपचाप शादी के लिए तैयारी करो और अब इस किस्से को इधर ही खत्म करो, समझी तुम? इसने इससे बावर कराया था, बाज रखा था। बिनते हवा ने कम अकली दिखाई थी, दिल की बजाय दिमाग से फैसला किया था, और बिनते हवा का दिमाग इतना ही जालिम था मगर वो इसे कम ही काम लेती है। अशुभ बहुत गलत बोल रही हो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अरहम, लीव मी। वो जब से बोली थी जैसे अभी रो पड़ेगी। अरहम ने लम्हों में फैसला किया था, जवाब मिल गया था उसे। वो रुका नहीं था। वो आयशा की नज़रों से नहीं, जिंदगी से दूर जा चुका था। और ये सब करने वाली आयशा खुद ही थी, जिसे अपनी अना पंदार बचानी थी। मोहब्बत किस्मत से तो मिल ही जाती थी। आजिर ने कहा था और उन दोनों में से एक चीज़ ख़त्म कर देगा। उन्होंने चीज़ से मुराद जिंदगी समझी थी, और इन दोनों की एक की जिंदगी ख़त्म। मगर आजिर ने कहा था कि वो इनमें से किसी एक चीज़ ख़त्म करेगा, और वो अनजान थे। वो चीज़ को इंसान नहीं, मोहब्बत थी। और आयशा ने वो रात गुजार दी थी। अम्मी को कुछ बताया भी नहीं था, और वो अपने तय सब ख़त्म कर चुकी थी। वो अरहम को मैसेज करना छोड़ चुकी थी, कॉल्स भी अब ख़त्म। वो मर मर के जी रही थी। इसी मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी गवारा थी, इज़्ज़त और अना के बगैर नहीं। शादी की डेट में 200 दिन रह गए थे। उनकी तरफ से कोई पैगाम नहीं था, और वो सूख के ढांचा होने लगी। अम्मी रोज़ शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। भाई इसे छिड़ता रहता, कभी बाबा इसका सर थपकते। इन सब का ख्याल था कि उस घर जाने के दूर से बिल्कुल ही परेशान है। वो सबको गुमसुम नज़रों से देखे जाती। रोना वो छोड़ चुकी थी, अंदर लावा पक रहा था, वो एक अलग बात थी। नफीसा चची और अम्मी की टेलीफोन पर गुफ्तगू वैसे ही होती। इसका मतलब था कि अरहम ने इन्हें कुछ भी नहीं बताया था। शायद वो चाहता होगा कि सब वही ख़त्म करे। इसमें इतनी हिम्मत ही न थी कि वो कुछ कहती। अरहम की याद आती, वो मसरूफ़ हो जाती। वो शरारतें, उसका सताना याद आता तो दिल फटने लगता। वो हड्डियों का बंजर बन गई और मिट्टी में मिलने को तैयार। आती हैं अब हाल में वापस।
کیا ہوا تھا جو اشو دل مضبوط کرنے کے بعد بھی پھٹ پڑی تھی؟ وہ کیوں اپنا آپ ختم کرنے کے درپے ہوئی تھی؟ وہ کیوں خود عزیزی کی انتہا پر پہنچی تھی؟ وہ بدستور ارحم سے کنارے کیے ہوئے تھی۔ اس شام سے ہمیشہ کی طرح ارحم کی یاد آنا شروع ہو گئی، بے حد۔ وہ موبائل ڈھونڈنے لگی، بس اسے دیکھ لیتی کافی تھا۔ اسے دور کیا تھا، محبت نہیں چھوڑی جاتی۔ وہ واٹس ایپ پر اس کی ڈی پی دیکھنے لگی، مسکراتا ہوا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا ارحم۔ اب تو اس کو حیرت ہی ہوتی تھی کہ اس کے موتیوں جیسے دانت اور دلکش مسکراہٹ جس پر اشو مرتی تھی، وہ ہاتھ پھیرنے لگی، اسے دیکھنے لگی جیسے ضبط ٹوٹا۔ وہ روئی تھی بہت، بے حد۔ آنسو صاف کرتے اس نے فیس بک آن کی۔ ارحم کی آئی ڈی لاسٹ سین 5 دن پہلے کا تھا۔ اس کی آئی ڈی میں اس کی تصاویر غائب تھیں۔ اس نے اسٹیٹس دیکھا تھا، وہاں انگیجڈ کی جگہ سنگل منہ چڑھا رہا تھا۔ تو کیا تو وہ واقعی سے چھوڑ چکا تھا؟ واٹس ایپ پر اسے میسج کرنے لگی، پھر رک گئی۔ نہیں کیا، مٹا دیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ ارحم اس نے میسج کیا تھا۔ ارحم آن لائن آیا تھا تو اشی کا دل دھڑکا تھا، ابھی رپلائی آئے گا، مگر یہ کیا؟ ارحم نے میسج دیکھا تھا جیسے تسلی سے، پھر ارحم کی ڈی پی اور آن لائن شو ہونا بھی ختم ہو گیا۔ مطلب ارحم نے اسے بلاک کر دیا تھا۔ اس نے موبائل زور سے سامنے دیوار میں مارا تھا۔ گھٹنوں کے بل قالین پر گری تھی، تڑپی تھی، آج روئی تھی، اور یہی وہ دن تھا جب اشو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گری تھی۔ عائشہ نے کم عقلی دکھائی تھی، وہ نہ سمجھ نہ تھی، پھر بھی اس نے جذبات سے فیصلہ کیا، دل کی بجائے دماغ کو فوقیت دی۔ اسے اپنی عزت نفس مجروح ہونے سے بالکل بچنے کا یہی خیال آیا۔ وہ اپنے دل تو ٹھیک تھی، مگر ارحم اس کی محبت اور دیوانگی سے واقف تھا، وہ کیوں پیچھے ہٹا؟ عورت ناقص العقل ہے، مگر مرد تو اس سے ایک درجہ اوپر ہے نا۔ وہ معاف کر دیتا، اسے خود سے دور کرتا نا، وہ اسے سمیٹ لیتا، اس کی ذات کا مان بخش دیتا، اس کا غرور لوٹا دیتا۔ وہ یہ کر سکتا تھا نا۔ اشو محبت سے کنارہ کر گئی تھی، وہ تو اسی رستے کا مسافر تھا نا۔ وہ رکتا، اسے سمجھاتا، اسے وہ کیوں بدل ہوا؟ کیا اس لیے مرد عورت سے افضل ہیں کہ عورت اپنی کم عقلی بے وقوفی سے کوئی غلط کام صادر کرے تو اسے یہ سزا دے، یا اس لیے افضل ہیں کہ وہ حکم چلاتے رہیں؟ اگر ان کی اپنی بہن بیٹی سے جڑی کسی عورت کسی لڑکی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ کیا اسے خود سے دور کر دیں گے؟ اس لیے افضل ہیں؟ نہیں، مرد اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے انہیں عورت سے زیادہ طاقت، زیادہ عقل، زیادہ برداشت اور زیادہ حوصلہ دیا ہے۔ بجائے وہ دھتکارنے کے علاوہ اور اپنی محبت کا یقین دلائیں، اسے خود سے قریب کریں۔ چاہے عورت کنارہ کرے، مرد کا کام ہے تھامنا۔ مرد اسے تھام لے، اسے خود سے دور نہ ہونے دے۔ مرد کے سوا اور محرم مرد کے سوا عورت کا کوئی خیر خواہ نہیں۔